فجر کی نماز پڑھائی تو حضرت ابو بکر صدیق کسی وجہ سے فجر کی نماز میں نہیں آ پایا. ابو بکر صدیق فجر کی نماز میں حاضر نہیں. حضور نے فجر کی نماز پڑھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے لگے اور فرمانے لگے میں رات کے کچھ حصے میں جنت بھی دیکھ کے آیا ہوں, دوزخ بھی دیکھ کے آیا ہوں. اب لوگوں نے اعتراض چالو کر دیا. ابو جہل کو پتہ چلا کہ لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, رات کے تھوڑے سے حصے میں بندہ چلا جائے 18,000 سال کا راستہ, اور پھر کہاں جہاں پر جانا ممکن ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے چلے ممکن ہے اور ایک ہوتا ہے کہ ممکن ہی نہیں. اتنی رات میں بندہ تو وہ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو اس کو پتا چلا کہ ابو بکر نہیں, حضرت ابو بکر کے پاس گیا. ابو جہل دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیسے دروازہ کھولا تو آپ فرمان لگے بھائی کیسے آنا ہوا. ابو جہل بندہ شرارتی تھا نا تو پوچھنا تو پڑتا تھا کہ یہ کیوں آیا ہے, کیوں آیا ہے. کہنے لگا اچھا ایک بات بتائیے, ایک مسئلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ نے کہا تیرا کیا مسئلہ ہے. الٹے آدمی کا مسئلہ بھی الٹا ہی, تیرا کیا مسئلہ ہے. کہنے لگا آپ بتائیے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں مکے سے لے کر فلسطین تک گھوم آیا, آپ مانیں گے؟ رات کے کچھ حصے میں, رات کے کچھ حصے میں کوئی کہے کہ میں کعبے سے گیا اور فلسطین مسجد اقصی تک پہنچا اور وہاں سے آگے گیا, جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھی, اور وہ کہے کہ رات ہی رات میں واپس بھی آ گیا, تو بتائیے آپ مانیں گے؟ کوئی کہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بات ہی ماننے والی کوئی نہیں, بات ماننے والی ہے ہی نہیں. کوئی بھی کہے بات ماننے والی ہے ہی نہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے نہیں ماننے. کہا نہیں, کہا صحیح بتانا نہیں مانتے. کہا بالکل نہیں مانتا. ابو جہل تھا تو تھوڑا پکا کروا رہا. تیسری بات سچ بتانا نہیں مانتے, ماننے والی بات کوئی نہیں. کہنے لگا پھر نہیں مانتے. آپ نے فرمایا بیوقوف آدمی, میں کہہ تو رہا ہوں کہ نہیں مانتا, ماننے والی بات ہی نہیں. کہنے لگا پھر یہ دعویٰ آپ کے نبی نے کیا ہے, یہ دعویٰ آپ کے نبی نے کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کچھ سوچا نہ کچھ سمجھا. یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے پوچھوں گا تو بتاؤں گا, یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے پوچھ لوں کب گئے تو کب آئے. حضرت ابو بکر کہنے لگے بھائی سن لے بات کو سمجھ, اگر اور کوئی کہتا تو میں یقین نہیں کرتا, لیکن اگر آپ نبی آخر الزمان محمد عربی نے کہا ہے تو پھر وہ حق ہی کہا ہے اور انہوں نے سچ نہیں کہا ہے. میرا یقین ہے اگر محمد عربی نے کہا ہے تو انہوں نے حق کہا ہے. اب اس نے بات پکڑ لی. کہنے لگا آپ نے تو کہا میں نہیں مانوں گا. کوئی بھی, آپ نے فرمایا حضور میرے ہیں کوئی نہیں, حضور کوئی نہیں ہے, حضور خاص ہے, اور جو خاص بات کر جائے اس کی بات کو ماننا پڑ جاتا ہے. اتنا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ابھی تک ابو بکر تھے, ابھی تک ابو بکر تھے, لیکن جب اس واقعے کی تصدیق کی بغیر پوچھے بغیر گچھے حضور پر پورا ایمان پختہ ایمان رکھا. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ صدیق ہے, اور کوئی عام صدیق نہیں. حضور نے فرمایا یہ تو صدیق اکبر ہے, صرف سچا نہیں ہے یہ بڑا سچا ہے, صدیق ہے. حضور نے فرمایا میں ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھوں, ابو بکر کا اکیلے کا ایمان ایک پلڑے میں رکھوں, ساری امت کے ایمان کا پلڑا خالی رہ جائے گا. ابو بکر کے ایمان والا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا کہ اپنی اولاد سے زیادہ, اپنی جان سے زیادہ, اپنی ساری آنسو اولاد سے زیادہ جو سب سے محبت کرتا ہے اس کا نام ابو بکر ہے. حضور کا یہ راستہ. اب میں بالکل بات بہت لمبی ہو جائے گی, میں بالکل بس پوائنٹ پہ آتا ہوں. یہ حضور کب گئے؟ حضرت ام ہانی